جیسے کہ علامہ ہلی علیہ رحمہ کی بھی ملاقات امام علیہ السلام سے ہوئی تھی. تو اب یہ جو ایک روایت ہوتی ہے کہ اگر کوئی امام سے ملنے کا دعویٰ اگر کرتا ہے تو اسے جھٹلاؤ. تو سوال اب میرا یہاں پر یہ ہے کہ ایک انسان کا جھوٹا ہونا الگ چیز ہے، لیکن وہ سچا ہونے کے باوجود بھی اسے جھٹلایا جانا وہ الگ چیز ہے. تو کیا اس بات کو آپ کیونکہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ علامہ ہلی کو خدا نہ خاصہ نعوذ باللہ کہ انہوں نے جھوٹ کہا، یہ نہیں ہو سکتا. اب جب ان کی ملاقات ہوئی ہے اور پھر لوگوں تک یہ بات آئی ہے، یعنی ہم تک جو یہ چیزیں روایات سے پہنچی ہیں، تو یہ کیسا واقعہ ہے؟ کیا علامہ نے کسی کتاب اس کو تحریر کیا تھا یا اپنے وقت رحلت یعنی جب وہ دنیا سے کوچ کرنے والے تھے کیا انہوں نے بتایا تھا؟ کیونکہ اتنے بڑے عالم ہونے کے بعد ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہر ایک کو یہ چیز بولتے رہے ہوں گے مطلب ان کے لائف میں. تو اس کے بارے میں آپ اپنا نظریہ پیش کریں. علماء کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے روایات ہی کی وجہ سے. ایک طرف ہمارے پاس علماء کی داستانیں ہیں اور ایک طرف ہمارے پاس روایات ہیں. روایات بھی کوئی کمزور نہیں ہے کہ جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جو دعویٰ کرے کہ میں نے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو دیکھا ہے اس کو جھٹلاؤ. تو اب یہاں پر کیا کریں؟ ایک گروہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ فلسفہ غیبت یہ ہے کہ امام جب تک غیبت میں ہیں وہ کسی سے نہ ملیں اور کوئی ارتباط شخصیت کے ساتھ نہ ہو. جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ یہ ایک الگ بحث ہے شخص و شخصیت والی، کہ میں نے اس کی وضاحت کر دی پچھلے سوال کے جواب میں، یہاں پہ تکرار نہیں کروں گا. شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ کبھی نہیں مل سکتے جب تک کہ وہ ظہور نہ کر لیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ روایات ہیں. روایات کی وجہ سے ایک گروہ جو ہے اس کو ترجیح دیتا ہے اور اس نظریے کا قائل ہے. خوب، اب آگے سوال یہ اٹھتا ہے جیسے آپ نے بھی سوال کیا کہ اگر یہ والی بات مان لی جائے تو پھر علماء کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے یا علماء کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جو ہیں ان کو ملے ہیں. تو کیا کریں یہاں پر پھر مختلف جو ہیں وہ جوابات دیے گئے ہیں. ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ جنہوں نے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو دیکھنے کا دعویٰ کیا اس کو جھٹلاؤ، یہ روایات اس فضا میں نازل ہوئی ہیں یا صادر ہوئی ہیں کہ جہاں پر مہدی ہونے یا مہدی کا نائب ہونے کی فضا چل رہی تھی. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ نظریہ مہدویت اتنا بدیہی واضح اور روشن نظریہ ہے تمام مکاتب فکر کے اندر کہ آپ کو تاریخ میں ہر موڑ کے اوپر کوئی نہ کوئی مہدی نظر آئے گا. دعویٰ کرا بنو امیہ میں سے بھی مہدی کا دعویٰ کیا گیا، بنو عباس میں سے بھی مہدی کا دعویٰ کیا گیا، اور آج معاصر زمانے کے اندر بھی کئی مہدی کے دعوے دار جو ہیں وہ موجود ہیں. ابھی اس حالت میں بھی جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر مہدی کے دعوے دار موجود ہیں. خوب، تو یہ روایت بیان کر کے اس دروازے کو بند کیا گیا ہے. جن کو امام ملتے ہیں وہ ڈھنڈورا نہیں پیٹتے پورے زمانے کے اندر کہ وہ دیکھیں جی میری ملاقات ہو گئی. ہوتا ہے نا بعض اوقات کو خوشی ہوتی ہے کسی سیلیبریٹی سے ملتا ہے تو یا اپنی کسی محبوب شخصیت سے ملتا ہے تو شور مچا دیتا ہے، فیملی میں بھی محلے کے اندر بھی میں ان سے ملا، میں نے ملاقات کی، فلانا کیا، ایسے کیا. تو یہ علماء جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام ان سے ملے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم امام سے ملتے ہیں، بلکہ ان کے جو خواص شاگرد ہوتے ہیں یا ان کے قریب بیٹھنے والے افراد ہوتے ہیں وہ علامات کو دیکھتے ہوئے یا ان علماء کی گفتگوؤں سے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ امام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. اور پھر بعد میں جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر یہ شاگردان جو ہیں یہ پھر ترویج کرتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی شخصیت تھی کہ امام جو ہیں وہ ان کو ملنے آتے تھے. مثلا ایک مثال آج کے زمانے کی میں دے دوں کہ آیت اللہ بہجت خدا ان کے درجات بلند فرمائے، ایک عظیم عارف و شخصیت گزر کے گئی ہے کہ آج کے زمانے میں ہمیں اس طرح کی شخصیت نظر نہیں آتی تھی. خوب، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کسی بھی موڑ کے اوپر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ملاقات کا دعویٰ نہیں کیا. یعنی نہ ان کے گھر والے اس بات کی تائید کرتے ہیں، نہ ان کے قریبی شاگرد جو ہیں اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ خود انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری امام سے ملاقات ہوتی ہے. لیکن جو ان کے بہت ہی قریبی شاگرد ہیں وہ ان کے حالات کو دیکھ کر، قرائن کو دیکھ کر یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ حتماً امام سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور جیسے ہی ان کی وفات ہوتی ہے تو ان کے جو قریبی شاگرد ہیں انہوں نے بعض واقعات کو نقل کیا کہ وہ کتابوں کے اندر بھی اب درج ہے، چھپ چکی ہیں کتابیں. تو اب یہ جو روایت ناظر ہے اس بات کی طرف وہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں امام کو مل رہا ہوں، خوب کیا ضرورت پیش آ رہی ہے وہ ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے کہ میں امام سے مل رہا ہوں، کیا فائدہ ملے گا اس کو؟ حتماً وہ کسی فائدے کے چکر میں ہے. اور مہدویت کے دعوے دار یا نائب مہدی یا مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے قریب تر ہونے کی قریب تر بتانے کے لیے تاکہ بعد میں پھر ان سے استفادہ کیا جائے، اس کے اندر بہت سارے عنصر موجود ہیں. انسان جو ہے مالی اعتبار سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. کتنے افراد نے یہ کام کیا کہ بعض واقعات سنا کے، بعض
بعض خواب سنا کے اپنے آپ کو بڑا قریب محسوس کر کے جو ہے وہ کیا کر دیا کہ مالی طور پر مومنوں کو نقصان پہنچایا، بعضوں نے اس طرح کی داستانیں سنا کے اور نقصان کیا، ایمان کا حتیٰ نقصان کر جاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک گروہ موجود ہے جو امام زمانہ کے نام پہ جو ہے وہ خواتین کی شادیاں نہیں کرواتا، کیا امام جو ہے وہ آ کر ان کا نکاح پڑھیں گے؟ خوب انہوں نے حرم سرا بنائے ہوئے ہیں اتنے زیادہ، ابھی بھی موجود تھے کہ کافی سارے مسائل جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں اس ایریے کے اندر۔ خوب یہ دعوے داری جو ہے اس بات کا انکار کیا گیا کہ کوئی دعویٰ اگر کرے جھٹلا دو اس کو، چونکہ جو حقیقی دیدار کرنے والا مومن ہوگا وہ کبھی بھی آ کر ڈھنڈورا نہیں پیٹے گا، چونکہ اس کا مطمع نظر ہے امام کو ملنا، امام مل گئے، امام نے جو ہے جو ہدایات کرنی تھی، جو رہنمائی کرنی تھی، جو اس نے رہنمائی لینی تھی وہ دے دیا، وہ اپنی زندگی کو لے کر چلے گا، کیوں ڈھنڈورا پیٹے اس میں؟ خب بعض علماء نے پھر یہی جواب دیا کہ یہ جو روایت ہے یہ مطلقہ ملاقات کی نفی نہیں کر رہی ہے، بلکہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو دعویٰ کرے اس کے دعوے کو جھٹلا دو، چونکہ وہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے اس کو، اور جو دعویٰ کر رہا ہے حتماً اس کی کوئی اس کے اندر فائدہ نظر آئے گا اور مشکل کھڑی ہو جائے گی اگر یہ دروازہ کھول دیا جائے، مومنین کو خراب کیا جائے گا برے لوگوں کی طرف سے، تو اس اعتبار سے ان کو جو ہے وہ مکمل طور پر جھٹلا دیا جائے۔ تو ایک یہ جواب ہمارے علماء جو ہیں وہ دیتے ہیں۔ جو مخالفین ہیں جو کہتے ہیں کہ امام سے کبھی ملاقات نہیں ہو سکتی ہے، وہ پھر ان داستانوں کو جھٹلاتے نہیں ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ علامہ ہلی جھوٹ بول رہے ہیں، آیت اللہ مرشی جھوٹ بول رہے ہیں، آیت اللہ بہجت کی طرف جو منسوب کیا جا رہا ہے وہ جھوٹ کیا جا رہا ہے، وہ اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی ملاقات دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی واقعات نقل ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، یا اکثر، سارے نہ بھی ہوں، اکثریت اس کی گواہی دے رہی ہے کہ جب ان سے شخصیت ملنے کے لیے آتی ہے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ امام زمانہ ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات میں نے خود بھی پڑھے ہیں اور مستند ہیں واقعات، بعض بہت سارے واقعات تو گھڑے ہوئے ہیں لیکن بعض ان میں مستند واقعات بھی ہیں علماء کے، کہ میں نے خود پڑھے ہیں کہ جس کے اندر جب وہ ملاقات ہو رہی ہوتی ہے ان کو نہیں علم ہوتا کہ یہ امام زمان ہے، جیسے آغا مرعشی نجفی کا واقعہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک عالم دین ہے، ان کا واقعہ مشہور ہے کہ بہت زیادہ وہ معتبر بھی ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، میں دیکھ کر مزید جو ہے وہ نام بتا سکتا ہوں کس عالم کا تھا وہ، ان کی جزئیات بھی بہت زیادہ نقل ہوئی ہیں کہ امام کس طریقے سے ملنے کے لیے آئے، وہ عالم کس طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے، کس طریقے سے امام نے گفتگو کی، تو یہ پورا جو سینیریو چل رہا تھا اس کے اندر اس عالم کو نہیں پتا تھا کہ یہ امام زمان ہے، بعد میں پھر جو ہے وہ قرائن کو جمع کر کے پتہ چلا کہ یہ امام زمان ہے۔ تو یہ جو مطلقہ نفی کی کرتے ہیں تو وہ ان داستانوں کی توجہ یہ کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ان کو امام کا ایک خاص الخاص جو صحابی ہے وہ آ کر امام کی طرف سے اس انسان کی مشکل حل کرنے کے لیے آیا۔ ظاہر سی بات ہے امام ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، تو وہ جب امام کے ساتھ رہ رہا ہے، چونکہ روایات کے اندر موجود ہے کہ بعض صحابی ہیں کہ جو امام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، یعنی امام بالکل تنہا نہیں ہیں بلکہ ہیں ایسے افراد کے جو امام کی بارگاہ میں حضور رکھتے ہیں، امام پھر ان کو جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں، جو پکارتے ہیں، جو چلے کاٹتے ہیں، مثال کے طور پہ جو علماء یہ ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے ان کو کسی جگہ کے اوپر، تو وہ اپنے اس خاص صحابی کو جو ہے بھیج دیتے ہیں اور وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات چونکہ امام کی طرف سے آ رہے ہیں تو امام کو چونکہ ہر چیز کا علم ہوتا ہے تو وہ علم دے کر بھیجتے ہیں، تو لہٰذا اگر وہ نام سے پکار رہے ہیں، وہ غیب کی خبر دے رہے ہیں، وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں، تو اس سے آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ حتمن اور حتمن جو ہے وہ امام زمان جو ہے وہ ملنے کے لیے آئے تھے۔ خوب، یہ اس طریقے سے بیان ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ نہ قطعی طور پر یہ نتیجہ لیا جا سکتا ہے یقینی طور پر کہ امام جو ہیں وہ ملنے کے لیے آتے ہیں شخصیت کے ساتھ، چونکہ ہمارے پاس روایت یہ والی موجود ہے اور اس طرح کی، اور نہ قطعیت کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اصلاً کسی بھی حالت میں امام سے ملاقات نہیں ہو سکتی ہے۔ امکان کی حد تک ہے، ممکن ہے امام سے ملنا، جو عقلاً محال نہیں ہے، ممکن ہے ان کو ملنا، اب ملتے ہوں گے، ملتے رہیں، اس کو فضا نہیں بنا سکتے۔ جیسا میں نے بتایا کہ مہدویت کے اندر بہت بڑا نقصان ہوگا اگر اس دروازے کو کھول دیا جائے کہ اگر کوئی تھوڑا سا چلا کرے اور امام سے ملاقات ہو جائے، 40 روز انسان کی عبادت کرے تو ملاقات، خوب ہر انسان 40 دن کی عبادت کرے یا جھوٹ عبادت کر کے چند داستانے بنا کر لے آئے تو معاشرے کے اندر کیا ارجمند لازم ہے، جو کہ آیا بھی ہے بعض جگہ کے اوپر، تو اس کو کیسے کنٹرول کریں گے پھر آگے؟ اس کا رائے حل یہی ہے کہ جو بھی دعویٰ کرے کوئی یہ جھوٹا ہے۔ علماء کی جو واقعات نقل کیے گئے ہیں اس کا جواب پھر یہی ہے کہ ممکن ہے کہ خود شخصیت امام جو ہے ان کی خدمت میں آئی ہو اور یہ امام کی خدمت میں پہنچے ہوں، جو بھی صورتحال بنتی ہو، لیکن ہم قطعی نگاہ اس کے بارے میں نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو وظیفہ بنتا ہے وہ یہ کہ امام کے سپاہی بننے کے لیے جو فضائل، جو کمالات، جو سعادت حاصل کرنی ہے ہم وہ جستجو کرتے رہیں آ کر، ہاں تقاضا بھی کرتے رہیں، بالآخر امام معصوم ہے، ان کی زیارت کا ثواب ہے، اور جتنا انسان جو ہے وہ دور رہ کر محبت کرتا ہے، قریب انسان ہو تو اس سے اور زیادہ محبت بڑھتی ہے، تو انسان آرزو کرتا رہے، ممکن ہے کہ خدا جو ہے وہ اس آرزو کو پورا کرے۔ اب اس کو پھر مشخص کر کے پھر انسان بیان کرے، میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اور علماء میں سے کسی نے بھی اس طرح کا جو ہے وہ دعویٰ نہیں کیا ہے۔ خوب، یہ ایک مختصر میں جواب دے سکتا ہوں اس بارے میں، اگر کوئی مزید سوال ہے تو وہ پوچھ لیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، مختصر نہیں، بہت اچھا اور بریفلی یہ تھا۔ بات